الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر آواز سے اور کم ہو گئی۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کے درس کی بابرکت محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں اور احادیث کریمہ کی حسنات و برکات سے ہم سب شاد کام ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین یہ کتاب قرار دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس اہتمام اور جن شرطوں کے التزام کے ساتھ احادیث کریمہ کا یہ مجموعہ تیار کیا ہے، وہ اہتمام اور ان شرطوں کا التزام دیگر محدثین نے نہیں کیا۔ مثلاً حدیث معنعن میں سند متصل کے لیے دیگر محدثین کے وہاں راوی اور مروی عنہ کا ہم زمانہ ہونا کافی، یعنی معاصرت محض کافی، جبکہ ملاقات ممکن۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اتصال سند کے لیے صرف معاصرت کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ضروری ہے کہ راوی کی ملاقات مروی عنہ سے ہوئی۔
اس کے علاوہ رجال حدیث کے تعلق سے امام بخاری کی جو شرطیں ہیں وہ دیگر محدثین کے وہاں نہیں، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ احادیث کریمہ کا یہ مجموعہ تیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ ما وضعت فیہ حدیثا الا بعد الغسل وصلاۃ رکعتین، یعنی میں نے اس کتاب میں جو بھی حدیث لکھی ہے اس سے پہلے میں نے غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر میں نے وہ حدیث اس کتاب میں لکھی۔ اس کتاب میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق 9280 حدیثیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو تیار کرنے میں کتنی بار غسل کیا اور کتنی رکعتیں نماز ادا کی۔ ظاہر ہے کہ سرد و گرم ہر جگہ موسم آتا ہے، تو کتنی بار انہوں نے غسل کیا اور کتنی رکعت نماز ادا کی۔ اور فرماتے ہیں کہ ما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ تعالی وصلیت رکعتین وتیقنت بصحتہ واخرجتہ من ضحائے 600,000 حدیث وجعلت حجتا بینی وبین رب العالمین۔ فرمایا کہ میں نے اس کتاب میں جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے اس سے پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب مجھے اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہوا اس کے بعد میں نے وہ حدیث اس کتاب میں لکھی۔ اور فرمایا کہ میں نے احادیث کریمہ کا یہ جو مجموعہ تیار کیا ہے یہ 6 لاکھ احادیث سے میں نے منتخب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں سندوں کے ساتھ یاد تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور یہ مجموعہ تیار کرنے کا 2 سبب ٹھہرا۔ پہلا سبب یہ ہوا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سویا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے خواب میں ہوا۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ والا پنکھا میں چل رہا اور اس پنکھے کے ذریعہ میں مگس رانی کر رہا ہوں، یعنی مکھیاں جو ادھر ادھر سب اڑ رہی تھیں میں اسے بھگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، حضور کے جامع اطہر پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی، لیکن ادھر ادھر جو مکھیاں اڑ رہی تھیں جیسے فضا میں جو اڑ رہی تھی میں انہیں بھگا رہا۔ صبح ہوئی، میں نے معبر سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ تو معبر نے بتایا کہ محمد ابن اسماعیل اس کی تعبیر یہ ہے کہ نَقَا تَذُبُّ الْكَذِبَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دفع کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد پھر میرے استاذ حضرت امام اسحاق ابن راہویہ نے ایک بار اپنے تلامذہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش تم میں احادیث کریمہ کا کوئی ایسا مجموعہ تیار کر دیتا جس میں صرف احادیث صحیحہ ہوتی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک تو پہلے میں وہ خواب دیکھ چکا تھا، پھر میرے شیخ حضرت امام اسحاق ابن راہویہ نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں نے اسی وقت یہ عزم کر لیا کہ اس کام کو میں انشاءاللہ انجام دوں گا۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 6 لاکھ احادیث کریمہ میں سے 1 لاکھ احادیث صحیحہ کو پہلے الگ کیا، پھر 1 لاکھ احادیث صحیحہ میں سے مزید یہ انتخاب کیا۔ اس طریقے سے یہ 16 سال کی مدت میں مسجد حرام شریف میں امام بخاری نے یہ کتاب لکھی، اور جب یہ کتاب تیار ہو گئی تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اسے لے کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور خاص روضہ اقدس میں بیٹھ کر تراجم الابواب قائم کیے اور بارگاہ رسالت میں اسے پیش کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ ملا تو پھر ان احادیث کو اس کتاب میں باقی رکھا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو والد گرامی ہیں محمد ابن اسماعیل، یعنی ان کے والد حضرت اسماعیل، وہ خود بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت حماد ابن زید اور کئی ایک شیوخ سے انہوں نے روایت کی ہے، اور رزق حلال کے تعلق سے وہ اتنے زیادہ اس کے پابند تھے، فرمایا کہ میں اپنے پورے مال میں حرام کی بات تو دور کی ہے، شبہے کا بھی 1 درہم میں اپنے مال میں نہیں پاتا، ایسے وہ محتاط تھا۔ اور امام بخاری بھی 6 سال کی عمر ہوئی تھی کہ آپ کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئی، جبکہ والدہ ماجدہ یہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مستجاب الدعوات بھی تھی۔ اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں برابر دعا کرتی تھیں کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے، اس کی آنکھ کی روشنی تو لوٹا دے۔ بالآخر ایک بار خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے امام بخاری کی والدہ کو یہ بشارت دی، یا حاذہی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک، اے اللہ کی بندی تمہاری کثرت دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی، تو دیکھ تیرے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی ہے، آنکھ میں روشنی آ گئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری کو رات میں انہوں نے بیدار کیا،
چراغ جلایا اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ امام بخاری نے فرمایا کہ ہاں ماں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے اس کپڑے کو بھی دیکھ رہا ہوں، سبز کپڑے کو بھی دیکھ رہا ہوں جو تیرے جسم پر۔ اس طریقے سے جب ماں عابدہ زاہدہ ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہوتی ہے، اور باپ رزق حلال کا ایسا پابند ہوتا ہے کہ اس کے پورے مال میں شبہے کا ایک درہم بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کی گود میں امام بخاری جیسا محدث پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی 11 سال کی عمر ان کی ہوئی تھی کہ 70,000 حدیثیں آپ نے یاد کر ڈالی۔ 11 سال کی عمر کیا ہوتی؟ صرف 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں آپ نے یاد کر ڈالی، بلکہ ایسا یاد کیا کہ آپ کے اساتذہ اپنی کتابوں کی اصلاح امام بخاری سے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار امام بخاری کے ایک استاذ نے ایک حدیث کی سند زبانی پڑھی، کہا حدثنا سفیان عن ابی الزہیر عن ابراہیم النخعی۔ امام بخاری نے جب یہ سند سنی تو فرمایا کہ آپ نے عن ابی الزہیر عن ابراہیم پڑھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ابراہیم نخعی سے ابو الزہیر نے کوئی حدیث روایت کی۔ ارجع الی اصلک، ذرا اپنی اصل کتاب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ نے کیا لکھا۔ چونکہ پہلے زمانے کے جو محدثین ہوتے تھے وہ زبانی تو حدیثیں یاد کرتے ہی تھے اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کریمہ کو لکھ بھی لیتے تھے۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ ارجع الی اصلک، ذرا اپنی اصل کتاب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ نے کیا لکھا۔ وہ گئے اپنے گھر، دیکھا کہ اصل کتاب میں بھی وہی لکھا ہے عن ابی الزہیر عن ابراہیم النخعی۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے شاگرد کے پاس آئے، اور شاگرد بھی کتنا کم سن، 11 سال کا بچہ، جبکہ استاذ عمر دراز۔ آج کل کے زمانے میں اساتذہ اپنے ہم عصر کیا اپنے شاگردوں سے کوئی علم کی بات سیکھیں، یا اپنے لیے کسر شان اس زمانے میں تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی استاذ کسی شاگرد سے کہے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھا دو، یہ کیسے؟ لیکن امام بخاری کے شیخ نے کوئی کسر شان محسوس نہیں کیا، اور امام بخاری کے پاس آئے اور کہا کہ محمد بن اسماعیل تم بتاؤ کہ وہ سند کیسے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ وہ عن ابی الزہیر نہیں ہے بلکہ عن ابی الزبیر۔ ابراہیم نخعی سے ابو الزہیر نے نہیں بلکہ ابو الزبیر نے روایت کی۔ تو شیخ نے اپنی کتاب کی اصلاح اپنے اس کمسن شاگرد امام بخاری کی یادداشت سے کی۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے احادیث کریمہ کی طلب کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ خود فرمایا کہ مصر اور شام میں نے 2 بار سفر کیا، بصرہ کا میں نے 4 بار سفر کیا، اور فرمایا ولا احصی ما دخلت مع المحدثین الی کوفہ و بغداد، کوفہ و بغداد، یعنی احادیث کریمہ کی طلب کے لیے
کوفہ اور بغداد میں کتنی بار گیا میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں کوفہ اور بغداد یہ دو علمی مرکز تھے جہاں کثرت کے ساتھ محدثین رہتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ کوفہ میں رہتے تھے، وہ آپ کا مولد ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا مدفن بغداد ہے۔ اس طریقے سے کثیر محدثین کوفہ اور بغداد میں رہتے تھے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ احادیث کریمہ کا یہ مجموعہ تیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور خود صاحب کتاب بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ چنانچہ ایک مشہور محدث ہیں حضرت امام محمد ابن احمد مروزی رحمت اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ بین انا نائم بین الرکن والمقام اذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا زید الی متی تدرس کتب الشافعی ولا تدرس کتاب۔ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں سویا تھا کہ میرا نصیبہ بیدار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو زید مروزی، تم محمد ابن ادریس شافعی کی کتاب کب تک پڑھو گے؟ میری کتاب تم کب پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا وما کتابوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ ارشاد فرمایا کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری کی کتاب وہ میری کتاب۔ تو جس کتاب کو یہ شرف حاصل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی کتاب کہہ کر کے یاد فرمائیں، وہ کتاب کتنی باعظمت۔ اور صاحب کتاب بھی بارگاہ رسالت میں اس طریقے سے مقبول ہیں کہ جب امام بخاری کے وصال کی گھڑی آئی، عین اسی وقت بعض صالحین نے خام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی راستے پہ کھڑے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کا انتظار۔ میں نے عرض کیا ما وقوف کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہاں حضور کیسے کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظروا محمد بن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری کا مجھے انتظار۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ عین اسی وقت امام بخاری کا وصال ہوا۔ تو جس کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فرمائیں، وہ بندہ کتنا مقبول ہوگا اور اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اب آخری حدیث شریف آپ حضرات نکالیں۔ احادیث کریمہ کے درس و تعلم کا دو طریقہ عہد محدثین سے چلا رہا، ایک قراءت الشیخ اور دوسرا طریقہ قراءت علی الشیخ۔ قراءت الشیخ کے معنی یہ ہے کہ شیخ حدیث پڑھیں اور طلبہ اسے سنیں، پھر وہ طلبہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو کہیں گے حدثنا فلان، فلاں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی۔ اور
قراءت علی الشیخ کے معنی یہ ہیں کہ طلبہ میں سے کوئی شیخ کے سامنے حدیث پڑھے اور شیخ اس حدیث کو سنیں اور سن کر کے اجازت دے دیں. اب وہ طلبہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو کہیں گے اخبرنا فلان. تو دونوں طریقوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ حضرات بھی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ توزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کا آغاز بدء الوحی سے کیا اور اختتام کتاب التوحید پر کیا. کتاب التوحید میں بھی آخری باب امام بخاری نے وزن اعمال کا قائم کیا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی میزان العمل قائم فرمائے گا جس پر بندوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے. بدء الوحی سے کتاب کے آغاز کا مقصد ظاہر ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سارے احکام شرع خواہ وہ اعتقادیات سے متعلق ہوں یا اعمال سے متعلق ہوں، سارے احکام شرع کا اصل مصدر و سرچشمہ وحی الہی، خواہ وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا سنت کی شکل میں. اور آخری کتاب کتاب التوحید کو رکھا ہے. اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ خاتمے میں نجات کا دار و مدار توحید پر، یعنی جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہی نجات پائے گا، اور جس کا خاتمہ معاذ اللہ توحید پر نہیں ہوا تو وہ خائب و خاسر ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگی. کتاب التوحید میں بھی آخری باب امام بخاری نے وزن اعمال کا رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سوال اور مواخذے کی آخری منزل، آخری مرحلہ وزن اعمال ہی کا ہوگا. وزن اعمال کے بعد اب کسی سے کوئی سوال اور مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ وزن اعمال کے بعد اب یہ فیصلہ ہو جائے گا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا. اس وجہ سے
وزن اعمال کو آخری باب امام بخاری نے قرار دیا اور ترجمۃ الباب میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی میزان العمل کا تذکرہ ہوا ہے وہاں صیغہ جمع کے ساتھ ہوا، جیسے کہ یہاں پہ موازین ہے، سورہ القاریہ میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں پر بھی جمع کے ساتھ ہے، جبکہ احادیث کریمہ میں کہیں جمع کے ساتھ ذکر آیا، کہیں صیغہ واحد کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کئی میزان العمل ہوگا، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ میزان العمل ایک ہی ہوگا، اور جمع کے ساتھ جو تعبیر آئی ہے یہ تفخیم اور تعظیم کے لیے ہے، یعنی اس کی عظمت بتانا مقصود۔ میزان العمل یہ کہاں قائم ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا کہ میزان العمل یہ عرش کے سامنے قائم ہوگا، عرش کے داہنی طرف نیکیوں کا پلڑا ہوگا جو جنت کے بالمقابل ہوگا، اور گناہوں کا پلڑا عرش کے بائیں طرف ہوگا جو دوزخ کے بالمقابل ہوگا، اور وزن اعمال کا یہ کام ایک روایت کے مطابق حضرت ملک الموت کے سپرد ہوگا، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سپرد ہوگا، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں کے سپرد ہو سکتا۔ اور وزن اعمال کی نگرانی کا کام ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا یا آدم انی جعلتک اليوم حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان وانظر ما یرفع الیک من اعمالی۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے آدم، میں نے آج تجھے اپنے اور تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کے درمیان حکم بنایا ہے، اب تم خود میزان العمل کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور خود دیکھو کہ تمہاری ذریت کیسے کیسے عمل لے کر کے یہاں پر آئی ہوئی۔ اور اے آدم یہ سن لو کہ آج ذرہ برابر جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور ذرہ برابر جس کا گناہ زیادہ ہوگا اس کے لیے آج جہنم۔ میزان العمل یہ کیسا؟ ایک بار سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار، میں میزان العمل دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، حجابات اٹھا دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان العمل دیکھا تو دیکھ کر کے ان پر غشی طاری ہوئی۔ کیوں غشی طاری ہوئی؟ اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آیا کہ میزان العمل کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اگر اس ایک پلڑے میں یہ ساتوں آسمان اور زمین کے ساتوں طبق اس میں رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کسی کشادہ میدان میں انگوٹھی کا چھوٹا سا کوئی نگینہ رکھا۔ اتنا بڑا میزان العمل کا ایک پلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا یا رب من یقدر علی ملئ کفۃ المیزان حسنات، اے پروردگار
تیرا کون سا بندہ ہے جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کا پلڑا بھر جائے؟ تیرا کون بندہ اسے بھر سکتا؟ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا داؤد اذا رضیت علی عبدی ملاتہ بتمرۃ واحدہ واملأہ بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اے داؤد، جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو صرف ایک کھجور کے صدقے سے میں نیکیوں کا پلہ بھر دوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نیکیوں کا پلڑا یہ بھر دوں۔ ایسا میزان العمل۔ ترجمۃ البام میں امام بخاری نے یہ بھی ذکر کیا کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن علماء نے اس میں تفصیل کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک طبقہ ان نیک لوگوں کا ہوگا جن کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں، ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ رہے گا ہی نہیں۔ تو جب ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، سب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اس بات کی تائید خود اسی بخاری شریف کی حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا حدیث شریف میں کہ یدخل من امتی 70,000 الجنہ بغیر حساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور ان کی صفت حدیث شریف میں بیان ہوئی، ان کے چہرے کیسے نورانی ہوں گے۔ اسی بخاری شریف میں ہے کہ یتلالو وجوہم تلالی القمر لیلۃ البدر، یعنی ان کے چہرے ایسے روشن و منور ہوں گے جیسے کہ 14ویں کا چاند روشن و منور ہوتا ہے، ایسے ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ بلا حساب وہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا طبقہ بالکل ان کے برخلاف، یعنی ایک دم ان کی نقیض، جیسے موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ میں تناقض ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے نام اعمال میں صرف کفر ہی کفر ہوگا، معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے بھی اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ وہ سیدھے جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے لیے کوئی تول قائم نہیں کریں گے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، کچھ گناہ بھی ہوں گے، ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وزن اعمال برحق۔ ایک باطل فرقہ ہے معتزلہ، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اور انکار کیا محض قیاس فاسد کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اعمال یہ اعراض کے قبیل سے، یعنی کھانا پینا لکھنا پڑھنا یہ سب اعراض میں سے، اور اعراض کے لیے کوئی بقا نہیں ہوتی ہے، اعراض میں کوئی ثقل نہیں ہوتا ہے کہ اسے تولا جائے، اس لیے اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے۔
یہ معتزلہ کا قیاس فاسد۔ جب قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں وزن اعمال کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے تو اس پر ایمان و عقیدہ رکھنا فرض ہے، اور معتزلہ کا قیاس فاسد یہ لائق اعتنا بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اعمال جو اعراض کے قبیل سے ہیں ان میں ثقل پیدا فرما دے۔ تاہم بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو اجسام کی شکل میں تبدیل فرما دے گا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صحائف اعمال یعنی جو اعمال نامے ہیں وہ تولے جائیں، اور دونوں میں سے ہر ایک کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ اعمال اجسام کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے، اس کی تائید تو متعدد حدیثوں سے ہوتی ہے۔ میں ان حدیثوں کو تو سب نہیں بیان کروں گا، لیکن ایک حدیث تو ضرور بیان کروں گا۔ شرح السنہ کی حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجی الاعمال یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن یہ سارے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ سب مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کس شکل میں؟ مجسم شکل میں حاضر ہوں۔ نماز حاضر ہوگی مجسم شکل میں، نمازیوں کی شفاعت کرنے کے لیے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی مجسم شکل میں، اور اللہ سے عرض کرے گی یا رب انا الصلاۃ، اے پروردگار میں نماز ہوں۔ تیرے اس بندے نے نماز قائم کی ہے، نماز کا یہ پابند تھا، اے پروردگار تو اسے بخش دے۔ نماز شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالی نماز سے ارشاد فرمائے گا انک علی خیر، اے نماز بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو مجسم شکل میں، اور اللہ سے عرض کرے گا یا رب انا الصدقہ، اے پروردگار میں صدقہ ہوں۔ تیرے فلاں بندے نے تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے، اے پروردگار تو اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا انک علی خیر، اے صدقہ بے شک تو خیر پر۔ پھر روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور روزہ اللہ سے عرض کرے گا یا رب انا الصوم، اے پروردگار میں روزہ ہوں۔ تیرے فلاں بندے نے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اے پروردگار تو اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انکا علی خیر، اے روزہ بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر جب یہ سارے اعمال صالحہ ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے یہی ارشاد فرمائے گا انکا علی خیر، بے شک تو خیر پر، یہاں تک کہ سب سے آخر میں دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب انت السلام وانا الاسلام، اے پروردگار تو سلام ہے میں اسلام، یعنی تیرے اسماء حسنہ میں سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ سلام اور اسلام میں صرف ایک حرف کا فرق ہے،
باقی سارے حروف دونوں میں مشترک۔ اے پروردگار جتنے نے کلمہ اسلام پڑھا ہے ان سب کی تو مغفرت فرما۔ اسلام کا کلمہ جس نے پڑھا ہے اس پر استقامت برتی ہے، اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا، اے پروردگار تو سب کو بخش دے۔ اللہ تعالی اسلام سے ارشاد فرمائے گا انک علی خیر، اے اسلام بے شک تو خیر پر ہے، بکل یوم آخذ و بکل یوم اوتی، اے اسلام آج میں تیرے ہی سبب اپنے بندوں سے مواخذہ کروں گا، اپنے بندوں کی گرفت کروں گا، اور تیرے ہی سبب آج میں اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ یعنی جس نے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھاما، اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا، آج میں اسے اپنی نعمتوں سے نوازوں گا، اور جس نے اسلام کو ٹھکرا دیا آج میں اس کی سخت گرفت کروں گا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال قیامت کے دن اجسام کی شکل میں تبدیل ہو جائیں، جبکہ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن صحائف اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس بات کی تائید حدیث بطاقہ سے ہوتی، جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن سارے خلائق کے سامنے لے آئے گا، اور اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 دفاتر کو رکھ دے گا۔ اور ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا؟ ارشاد ہوا کلو سجل مثل مد البصر، ایک دفتر تا حد نظر بڑا ہوگا، 99 دفاتر ایسے ہوں گے اس کے۔ پھر اللہ تعالی اس بندے سے ارشاد فرمائے گا اے بندے اتنکرو من ھذا شیئا، اے بندے ان 99 دفاتر میں جو تیرے اعمال لکھے ہوئے ہیں تو دیکھ کیا کسی عمل سے تجھے انکار ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، اے پروردگار مجھے انکار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اظلمک کتبت الحافظون، اے بندے یہ بتا کہ میں نے جن ملائکہ مقربین کو تیرے اعمال لکھنے کے لیے تجھ پہ مقرر کیا تھا، کیا ان ملائکہ نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا کرامن کاتبین نے کوئی ظلم کیا ہے تیرے ساتھ؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، اے پروردگار نہیں، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا افلک عذر، اے بندے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی عذر تم پیش کر سکتے ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، اے پروردگار میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ، ہاں اے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا اللہ تعالی ظاہر فرمائے گا، جس ٹکڑے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس ٹکڑے پر، کاغذ کے اس ٹکڑے پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے کاغذ کا یہ ٹکڑا تو لے اپنے ہاتھ میں، اور میزان العمل کے پاس تو جا، اور نیکیوں کے پلے پر کاغذ کا یہ ٹکڑا تو رکھ دے۔
وہ بندہ عرض کرے گا یا رب ما ہاذی البطاقہ ما ہاذی السجلات، اے پروردگار کہاں یہ 99 دفاتر اور ایک دفتر تا حد نظر بڑا ہے، اور کہاں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی ان 99 دفاتر کے سامنے کاغذ کے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے بندے آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا، تو کاغذ کا یہ ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دے۔ چنانچہ وہ بندہ میزان العمل میں نیکیوں کے پلڑے پر کاغذ کا وہ ٹکڑا جیسے ہی رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس بندے کو نجات مل جائے گی۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو اعمال نامے ہیں، جو صحائف اعمال ہیں، وہ تولے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک بڑے مائے ناز شاگرد ہیں حضرت امام مجاہد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس یہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بہت ہی کم عمر تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع سے خود فرمایا کہ میں بلوغ کے قریب تھا، بالغ بھی نہیں ہوا، بہت کم عمر صحابی، مگر آپ کے سینے میں علم و معرفت کا وہ دریا موجزن تھا کہ آپ کو بحر العلم کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ علم کے سمندر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، یا اللہ ابن عباس کو تو قرآن کا علم عطا فرما اور اسے دین کا فقیہ بنا دے۔ انہی کے یہ شاگرد ہیں امام مجاہد۔ انہوں نے فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ، یعنی قرآن کریم میں جو قسطاس آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو قسطاس کا کیا معنی؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے انصاف کرنا، رومی زبان، مگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے سارے کلمات عربی ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس میں کوئی بھی کلمات دوسری زبان کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمات دو زبان میں آیا، یہ زبانوں کا توارد ہو سکتا ہے۔ وَيُقَال، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، یعنی قسط یہ مقسط کا مصدر، مقسط یہ تو ثلاثی مزید فی سے اس میں فاعل، جبکہ قسط یہ ثلاثی مجرد، ایک ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں مصدر سے مراد ہے ماخذ اور مادہ، یعنی قسط یہ مقسط کا مادہ، مقسط کا معنی ہے وہ العادل، یعنی انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور رہا قاسط، یعنی قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں قاسط سے مراد ہے جائر، یعنی ظالم، ظلم کرنے والا۔ حدثنا احمد بن اشکاب، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے احمد ابن اشکاب نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے محمد ابن فضیل نے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب۔ رحمان کو محبوب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو ان دونوں کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا اور اس پر رحمان کی رحمتیں نازل ہوں، کیونکہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں جہاں جس اسم مقدس کا ذکر زیادہ لائق اور مناسب ہے وہاں اسی اسم مقدس کا ذکر آیا۔ مثلا قرآن پاک میں ارشاد ہوا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، تو چونکہ یہ مقام استغفار ہے اس لیے یہاں زیادہ لائق اور مناسب غفار، اس لیے اس کے بعد آیا انہ کان غفار، یعنی اپنے رب سے تم لوگ استغفار کرو، یقیناً وہی تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو یہاں اسماء حسنہ میں رحمان کا ذکر آیا، اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ جو بھی بندہ ان دونوں کلموں کو پڑھے گا تو یہ دونوں کلمے اللہ کی بارگاہ میں ایسے محبوب ہیں کہ جو بندہ ان دونوں کلموں کو پڑھے گا وہ بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے گا اور اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، دنیا میں رہے گا تو بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی قبر پر بھی رحمت و غفران کی بارش نازل ہوگی۔ خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ آسان، یعنی ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی تو آسانی کے ساتھ پڑھ ہی لے گا اور جو بے پڑھا لکھا ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ ان دونوں کلموں کو پڑھ لے۔ ثقیلتان فی المیزان، ان دونوں کلموں میں اللہ تعالی نے اتنا عظیم ثواب رکھا ہے کہ قیامت کے دن میزان العمل میں جب نیکیوں کے پلڑے پر یہ دونوں کلمے رکھے جائیں گے تو میزان العمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہی وہ لفظ ہے حدیث شریف کا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میزان العمل قائم فرمائے گا جس پر بندوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے اور وزن اعمال برحق۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے ترجمۃ الباب یعنی وزن اعمال کا جو یہ باب امام بخاری نے قائم کیا ہے اس کی مطابقت ہوتی۔ یہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان میں پہلا کلمہ اللہ کی تسبیح پر مشتمل، جبکہ دوسرا کلمہ اللہ کی حمد پر مشتمل۔ اللہ کی تسبیح کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک، اور حمد کہتے ہیں اس بات کمالات، یعنی ساری خوبیاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ثابت۔ اور یہاں سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد کا بھی ذکر آیا، اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ بندہ جب اپنی زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ کہے، تو اس نے
اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار، میں نے جو تیری پاکی بیان کی، تیری تسبیح جو میں نے پڑھی ہے وہ بھی تیری ہی توفیق سے میں نے پڑھی ہے، تو نے مجھے توفیق بخشی ہے تبھی میں نے تیری تسبیح پڑھی ہے، تیری پاکی بیان کی ہے، اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ، کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی، اللہ کا شکر۔ اب یہ دونوں کلمے یعنی سبحان اللہ بحمدہ یعنی تسبیح اور اللہ کی حمد، ان دونوں میں اللہ نے اتنا عظیم ثواب رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، یعنی سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو میزان العمل میں نیکیوں کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو پورا بھر جاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد پر کتاب کو مکمل کرنا یا کوئی بھی عمل صالح ہو اسے مکمل کرنا اللہ کی تسبیح اور حمد پر یہ مستحسن، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اہل جنت کا یہی آخری کلام ہوگا، یہی ان کی آخری دعا ہوگی، یعنی اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اہل جنت جو جنتی ہیں وہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور اس کی چوکھٹ پر جب وہ اپنا قدم رکھیں گے تو ملائکہ رحمت جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد کہ ملائکہ رحمت جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے جنتیوں کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، یعنی وہ بڑھ کر کے سلام کریں گے سلام علیکم، پھر مبارکباد دیں گے طبتم، یعنی جنت میں تمہارا آنا مبارک ہو، فادخلوها خالدین، اب تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب جنت سے تمہیں کبھی بھی نہیں نکلنا۔ اب اس کے بعد جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کریں گے تو ان کی زبانوں پر سبحانک اللہم آ جائے گا، یعنی اللہ کی تسبیح وہ پڑھیں گے، اللہ کی پاکی وہ بیان کریں گے، اور جو نعمتیں اللہ نے جنت میں مہیا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو جب وہ دیکھیں گے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی جنتیوں کی آخری دعا یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا اختتام اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد پر کیا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے حسن الختام و مسک الختام۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی امام بخاری نے اپنی محدثانہ شان پوری ظاہر فرما دی ہے کہ اپنی طرف سے تسبیح اور حمد کا کوئی کلمہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ سید الحامدین اور افضل المسبحین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کی تسبیح اور حمد کے جو کلمات صادر ہوئے ہیں انہی کلمات پر امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا اختتام فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔